طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، عاشقوں کی لسٹ میں دو نام ایسے آتے ہیں جن کو دنیا عاشقوں کا سردار کہتی ہے، جن کو دنیا عاشقوں کا آقا کہتی ہے، جنہوں نے میرے آقا سے اتنی محبت کی ہے، اللہ اکبر، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اگر جان دینے کی بات آئی تو جان بھی دے دی، اولاد دینے کی بات آئی تو اولاد بھی دے دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ عاشق کون ہے؟ سب سے پہلا نام حضرت بلال حبشی کا ہے اور دوسرا نام حضرت اویس قرنی کا ہے۔ یہ اویس کون ہے؟ اویس قرنی یہ قرن کے رہنے والے ہیں، کتنی محبت میرے آقا سے کرتے تھے، اللہ اکبر، کتنا پیار میرے آقا سے کرتے تھے، اپنی ماں کے پاس بیٹھے تھے، امنگ اٹھی دل میں کہ میں سرکار سے جا کر ملوں، سرکار کا چہرہ دیکھوں، سرکار کا دیدار کروں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، آج میرا اور آپ کا کیا عالم ہے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر، خدا بندہ مٹا جاتا ہے اب انصاف دنیا سے، عمر سا پھر کوئی عادل عظیم الشان پیدا کر، جو دل مردار ہیں غافل نماز پنجگانہ سے، الہی اپنی رحمت سے تو ان میں جان پیدا کر۔ دعا ہے ہم سب کی مدینے کو پہنچ جائیں، دعا مقبول ہونے کے کوئی سامان پیدا کر، اور دکھا دے دکھا دے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اس مدینے کو دیکھنے کی تمنا کون نہیں کرتا، اس مدینے کو دیکھنے کی آرزو کون نہیں رکھتا، اس مدینے کو دیکھنے کی خواہش کون نہیں رکھتا، اس گنبد خضرا کو دیکھنے کی طلب کس کے دل میں نہیں ہوتی، وہ سنہری جالیاں کون دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، کہ جس گنبد کے بارے میں بریلی کے رضا نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کتنا بھی بڑا کتب ہو، کتنا بھی بڑا غوث ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کے دل میں یہ تمنا رہتی ہے میں گنبد خضرا کو دیکھوں، گنبد خضرا کی زیارت کروں۔ اسی کے بارے میں تو پیارے کملی والے نے فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی، جس نے میرے گنبد کی زیارت کی، جس نے میرے مزار کی زیارت کی، میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے گنبد کی زیارت کی، جس نے میری تربت کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، میں اس کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ مدینۃ المنورہ ہے کہ اگر امام اعظم جائیں، امام غزالی جائیں، امام احمد بن حنبل جائیں، امام مالک جائیں، امام شافعی جائیں، امام احمد رضا جائیں، امام باقر جائیں، امام جعفر صادق جائیں، کوئی بھی امام جاتا ہے تو اس مدینے کی گلیوں کو چومتا ہے، مدینے کے در دیوار کو چومتا ہے، مدینے کے کانٹوں کا بھی ادب کرتا ہے، مدینے کے خار کو بھی اپنے سر پر اٹھا لیتا ہے، بلکہ مدینے کے کتے کا بھی ادب کرتا ہے۔ یہ شان مدینۃ المنورہ کی ہے، کتنا سہانا وہ شہر ہوگا، کتنی عظمت والا وہ شہر ہوگا۔ اور مدینۃ المنورہ کی شان یہ ایسے نہیں بڑی، بلکہ مدینۃ المنورہ کو بھی اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہاں پر نبی کونین تشریف فرما ہے، مصطفیٰ کریم کی ذات تشریف فرما ہے۔ میرے آقا نے مدینے کو وہ شرف بخشا ہے کہ دنیا میں کسی شہر کو نہیں بخشا۔ کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی گاؤں ہو، کوئی بھی قصبہ ہو، کوئی بھی سٹی ہو، کتنی بھی خوبصورت ہو، لیکن مدینے سے افضل نہیں ہو سکتی، مدینے سے خوبصورت نہیں ہو سکتی، مدینے سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، اور لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ یہ مدینۃ المنورہ ہے، یہ مدینے کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اب اویس قرنی کے دل میں امنگ اٹھتی ہے میں نبی کونین کو دیکھوں۔ مجھے بتاؤ، ہم اور آپ جب مدینۃ المنورہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، ہماری آنکھیں اس لائق نہیں کہ اس پیغمبر کا دیدار کریں، اس لیے کہ دن و رات ان آنکھوں سے گناہ ہو رہے ہیں، دن و رات ان آنکھوں سے خطائیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، زنا کے مناظر یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مووی سیریل ویب سیریز میں اور کامیڈی میں یہ آنکھیں ڈوبی ہوئی ہیں، یہ آنکھیں اس لائق نہیں کہ کملی والے کا دیدار کریں، لیکن پھر بھی ہم تمنا کرتے ہیں یا خدا گنبد خضرا دکھا دے، یا خدا مدینۃ المنورہ دکھا دے۔ جب ہمارے عشق کا یہ عالم ہے کہ ہم مدینہ دیکھنے کی بات بار بار کرتے ہیں، نمازوں
مسجدوں میں دعائیں کرتے ہیں تو اس اویس کا عالم کیا ہوگا؟ اور کملی والے آقا کو دیکھنے کے لیے وہ کتنا تڑپتا ہوگا؟ جب گنبد کو دیکھنے کے لیے لوگ اتنا تڑپتے ہیں تو جس کا گنبد ہے اس کے دیدار کے لیے اویس کتنا تڑپا ہوگا، کتنا رویا ہوگا۔ حضرت اویس قرنی اپنی ماں سے کہتے ہیں میری ماں مجھے اجازت دو، میں آقا سے ملنا چاہتا ہوں، میں مدینے جانا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں بیٹا تو مت جا، بیٹا تو مت جا، میں بیمار ہوں، میں معذور ہوں، میں چل نہیں سکتی، میرا خیال کون رکھے گا؟ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو ہیں، والدہ کی بات مانی ہے لیکن پھر بھی عشق کنٹرول نہیں ہوا، عشق ابال مارتا ہے، عشق میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، عشق ایک الگ ہی انگڑائی لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ عشق عشق ہوتا ہے، عشق عشق ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو اپنا خیال نہیں رہتا، سامنے والے کا خیال رہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا۔ اویس کو بھی میرے نبی سے عشق تھا۔ یہ دنیا کا عشق ہے کہ لوگ اپنا کھانا بھول جاتے ہیں، لیکن جس کو کملی والے سے عشق ہوا ہوگا، جس کو مدینے والے سے عشق ہوا ہوگا، جس کو مصطفیٰ کریم سے عشق ہوا ہوگا، مجھے بتاؤ اس کے عشق کا عالم کیا ہوگا، اس کے عشق کی شان کیا ہوگی۔ امی جان مجھے جانے دو۔ اللہ اکبر، عشق میں تڑپ آتی ہے، عشق انگڑائی لیتا ہے اور زبردستی جا کر اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد والدہ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتے ہیں اور ضد کرتے اصرار کرتے ہیں۔ والدہ اجازت دیتی ہیں۔ اب یہ قرن سے مدینہ المنورہ کا سفر طے کرتے ہیں۔ کتنی مصیبتوں سے سفر گزرا تھا۔ اللہ اکبر، کچھ کھانا نہیں کچھ کھایا نہیں تھا، کچھ پیا نہیں تھا، بس ایک دیوانے کی طرح اپنے آقا سے ملنے کی جستجو میں نکلے ہیں۔ آج میں نبی کونین کی زلفوں کا دیدار کروں گا، نبی کونین کے چہرے کا دیدار کروں گا، نبی کونین کے دندان مبارک کا دیدار کروں گا، نبی کونین کے رخسار مبارک کا دیدار کروں گا، نبی کونین کی ذات ببرکات کا دیدار کروں گا۔ الگ ہی بے چینی ہے، الگ ہی تڑپ ہے۔ جس طریقے سے اگر ماں اپنے بچے سے ملتی ہے اور کئی سالوں کے بعد ملتی ہے تو ماں اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اویس کے اندر بھی وہ تڑپ ہے جو ایک ماں کے اندر نہیں ہوتی، ایک بچے کے اندر نہیں ہوتی۔ جو اویس کے اندر تڑپ ہے اپنے آقا سے ملنے کی، اویس کے اندر بے چینی ہے اپنے آقا سے ملنے کی، اویس کے اندر بے قراری ہے اپنے آقا سے ملنے کی۔ ایسا فدا ہو گیا ہے کملی والے پر اویس کہ قیامت تک کوئی دوسرا اویس سے قرنی نہیں ہو سکتا۔ ایسا فدا ہوا ہے، ایسا عاشق ہوا ہے، ایسا شیدا ہوا ہے کہ کوئی دوسرا اویس قرنی اب قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ مدینہ المنورہ پہنچے اور پیارے آقا کے مکان پر پہنچے ہیں جس کو حجرہ عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، باہر سے آواز لگاتے ہیں، اللہ اللہ، باہر سے آواز لگاتے ہیں میرے آقا، میرے آقا، آقا کو آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ کہا میں دیوانہ ہوں، اویس میرا نام ہے، قرن سے آیا ہوں، نبی کا عاشق ہوں، نبی سے محبت کرنے والا ہوں۔ کیا میرے آقا اندر تشریف فرما ہے؟ کیا میرے آقا آرام کر رہے ہیں؟ کیا میرے آقا سے میری ملاقات ہوگی؟ ہائے تقدیر، کیا مقدر تھا، کیا قسمت تھی۔ تقدیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی، کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اب آقا گھر میں نہیں ہے، آقا کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ باہر جا کر دیکھ لو۔ اللہ اکبر، ادھر والدہ کی طبیعت خراب تھی، ادھر والدہ کی طبیعت علیل تھی، اتنا وقت نہیں تھا۔ والدہ سے وعدہ کیا تھا نا آقا کے گھر جا کر آقا کا دیدار کر کے دوبارہ واپس آؤں گا۔ ماں فالج زدہ تھی، ماں کو پرابلم تھی، ماں تکلیف میں تھی۔ ایک دل میں یہ تھا اب آقا کا دیدار کیسے ہوگا، اب آقا کا چہرہ کیسے دیکھوں گا۔ ادھر ماں بھی انتظار کر رہی ہے لیکن ماں کی محبت تھی۔ شریعت بھی کہتی ہے ماں کی تابعداری، شریعت بھی کہتی ہے ماں کی فرما برداری کرو، ماں کا حکم مانو، ماں کی محبت مانو۔ اب جو لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ اکبر دوسرے کاموں میں مبتلا ہو کر ان کو بھلا دیتے ہیں، اب مجھے بتاؤ اویس نے نبی کا دیدار نہیں کیا صرف اپنی ماں کی وجہ سے۔ اویس نے دیدار نہیں کیا، ماں کی طبیعت خراب تھی، وہاں پر جانا ضروری تھا، ماں کو دیکھنا ضروری تھا، ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ اب جو لوگ اپنے والدین کی بات بات پر نافرمانی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا منہ دکھاؤ گے کملی والے کو؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے کملی والے کے سامنے؟ کیا کہو گے کملی والے سے؟ کیا عرض کرو گے؟ اللہ اکبر، یہ اویس قرنی ہے، صحابی تو نہیں بنے اویس قرنی لیکن تابعی بن گئے۔ اویس قرنی صحابی تو نہیں بنے لیکن تابعی
ताबी बन गए। अल्लाह अकबर। और ऐसे आशिक रसूल बने, ऐसे आशिक रसूल बने कि थोड़ी देर के बाद जब अवैस करनी चले गए, मेरे आका तशरीफ लेकर आए। आने के बाद मेरे आका ने अम्मा आयशा से फरमाया, आयशा कोई आया था क्या, कोई आया था? हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह आपको कैसे मालूम? मेरे सरकार फरमाते हैं कोई आने वाले की खुशबू बता रही है, कोई आकर गया है, किसी की खुशबू आई थी, हत्ता कि सब खुशबुओं पर मेरे आका की खुशबू गालिब है, लेकिन कमली वाले ने फरमाया था मुझे किसी की खुशबू आ रही है, कोई मेरा आशिक आया था। कुर्बान जाओ अवैस करनी पर, कुर्बान जाओ अवैस करनी की जात पर, कुर्बान जाओ अवैस करनी के इश्क पर। क्या शान होगी अवैस की जिसको मेरे आका याद करते हो? यह शान अवैस करनी की है। जब वक्त गुजरता गया एक दिन मेरे आका ने हजरत उमर को बुलाया, हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अली यहाँ पर आओ, उमर यहाँ पर आओ। और मेरे आका ने एक जुब्बा दिया, जुब्बा देने के बाद कहा, ये जुब्बा तुम अपने पास रखो, ये जुब्बा तुम अपने पास रखो और ये जुब्बा अवैस करनी तक पहुंचा देना। करन में रहते हैं, उसका नाम अवैस है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा दीवाना है, मेरा आशिक है, मेरा मुहिब है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है। तुम ये जुब्बा उसको दे देना, उसको पहनाना, मेरा सलाम पेश करना और कहना कि इस जुब्बे को पहनकर मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ करे, मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाए कायनात ने, हजरत उमर फारूक आजम ने उस जुब्बे को लिया है और जुब्बे को लेने के बाद मेरे आका ने, देखो मेरे आका ने यार भी कैसे चुने हैं, अली जैसे, उमर जैसे, जिंदगी भर जो नबी से मोहब्बत करते रहे और जिंदगी भर जो लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करके सरकार के फरमान पर अमल करते रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब अवैस करनी की तलाश में हजरत अली और हजरत उमर निकल चुके हैं। जब ये हल्के 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 चलते गए और ये इन्होंने कई दिन की मसाफत का सफर तय करके जब ये करन पहुंचे हैं, करन पहुंचने के बाद किसी से पता किया है यहां पर कोई अवैस नाम का शख्स रहता है, यहां पर कोई अवैस करनी रहता है। किसी ने बताया है हाँ रहता तो है लेकिन वो दीवाना है, रहता तो है लेकिन वो मजनू है, रहता तो है लेकिन अपनी ही धुन में रहता है, अपने ही अलग ख्याल में रहता है, क्या पता किसमें डूबा रहता है, हर वक्त या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहता है। फारूक आजम हजरत मौलाए कायनात ने कहा वो कहां मिलेगा, कहा वो वहां मिलेगा। इशारा किया है, ये दोनों गए हैं तो क्या देखते हैं अवैसे करनी रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गोया कि वो कहते होंगे या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरि गम्मिन मुगरकुन, खुद यदी साहिलना इश्कालना। अल्लाह अकबर। सरकार को याद करते होंगे अवैसे करनी, कितना याद कर रहे थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह दीदार करा दीजिए, या रसूल अल्लाह चेहरा दिखा दीजिए, या रसूल अल्लाह अवैस तड़प रहा है आपका दीदार करने के लिए। अल्लाह अकबर। वो अपनी आंखों से जिना के मनाजिर को देखकर टाइम पास करने वालों, अपनी आंखों को दिनों रात गुनाहों में मुब्तला करने वालों, अपनी आंखों से अल्लाह अकबर गलत कामों को देखने वालों, तुम्हें अक्ल कब आएगी, तुम कब सुधरोगे, तुम्हें समझ कब आएगी? जब इन आंखों में अल्लाह अकबर पिघला पिघला कर सूजे डाले जाएंगे, जब इन आंखों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। तुम दीदार मुस्तफ़ा की बात करते हो, क्या तुम्हारी आंखें इस लायक है कि तुम मुस्तफ़ा करीम का दीदार कर सको? क्या तुम्हारी आंखें इस लायक हैं कि तुम मुस्तफ़ा करीम को देख सको? या अवैसे करनी है जो रातों दिन रो रहे हैं, या अवैसे करनी है जो तड़प रहे हैं? एक हम है जो दावे तो करते मोहब्बत के लेकिन हकीकत में झूठे दावे हैं, हम है जो दावे तो करते मोहब्बत के लेकिन हकीकत में खोखले दावे हैं, खोखली मोहब्बत है, खोखले नारे हैं, झूठी मोहब्बत है, झूठे दावे हैं। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों ये अवैसे करनी है। हजरत फारूक आजम पहुंचते हैं और मौलाए कायनात पहुंचते हैं और सलाम अर्ज करते हैं, और जब सलाम पेश करते हैं और सलाम पेश किया है, अवैसे करनी ने जवाब दिया है, करीब पहुंचे हैं, आपका नाम अवैस है? हाँ मुझे अवैस कहते हैं, मुझे आशिक मुस्तफ़ा कहते हैं, मेरा नाम अवैसे करनी है। कहा आपका नाम क्या है? बताते मेरा नाम उमर है, और बताते मेरा नाम अली है। जब अवैसे करनी इतना सुनते हैं तो तड़प जाते हैं, आप तो मेरे रसूल के सहाबी हैं ना, आपने तो मेरे रसूल को देखा है ना, आपने मेरे रसूल को देखा है ना, मेरे रसूल कैसे दिखते हैं, मेरे सरकार कैसे दिखते हैं, सरकार का चेहरा कैसा मुझे बताओ तो सही। अल्लाह अकबर। आपने मेरे आका से मिले होंगे, मेरे सरकार की तबीयत कैसी है, मेरे सरकार का हाल कैसा है, मेरे आका दिखते कैसे हैं? अल्लाह अकबर। अब ऐसे करनी ने कहा मेरे आका की तबीयत कैसी है? अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा अवैस सरकार ने आपको सलाम पेश किया है। अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना है अवैसे करनी की आंखों में आंसू आ गए हैं। एक आशिक हो और आशिक के पास
اللہ جس سے وہ محبت کرتا ہو وہ کوئی تحفہ بھجوا دے، پھر مجھے بتاؤ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ تحفہ بھجوانے والا کوئی اور نہیں، پیغمبروں کا پیغمبر، رسولوں کا رسول، کونین کا تاجدار، تو والی مدینہ، تاجدار مدینہ، سید الانبیاء، سند الانبیاء، فخر الانبیاء، پیارے آقا کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا اور حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا، حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اویس قرنی سرکار نے سلام پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے یہ اپنا جبہ مبارک تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ جبہ عطا کیا ہے، اور میرے سرکار نے فرمایا ہے یہ جبہ میرے اویس کو دے دینا۔ جب اتنا سنا ہے آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں، آنسو رک نہیں رہے تھے، اور پھر فاروق اعظم نے کہا کہ میرے آقا نے کہا ہے جب یہ جبہ اویس پہن لے تو ان سے کہنا میری مغفرت، میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اویس قرنی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جب اتنا سنا میرے آقا نے دعا کے لیے کہا ہے، میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے، میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے، یہ جبہ بھجوایا ہے، تڑپ رہے تھے اویس قرنی جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طریقے سے تڑپ رہے تھے جیسے بچہ ماں کے بغیر روتا ہے، جیسے بچہ ماں کے بغیر تڑپتا ہے، جیسے بچہ ماں کے بغیر روتا ہے، اسی طریقے سے یہ عشق کرنے والا اویس قرنی سرکار کی محبت میں تڑپ رہا تھا، بے چین تھا۔ اللہ اکبر۔ جبہ پہنتے ہیں نبی کونین کا، اور جبہ پہننے کے بعد اللہ اللہ ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، اور جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد دعا کرتے ہیں، پروردگار میرے مصطفیٰ کریم کی امت کی مغفرت فرما، میرے آقا کی امت کی مغفرت فرما۔ غیب سے آواز آتی ہے، اویس قرنی جب دعا کرتے ہیں پروردگار مصطفیٰ کریم کی امت کی مغفرت فرما، تجھے اس جبے کا واسطہ، مصطفیٰ کریم کا واسطہ، میری لاج رکھ لے، اس جبے کی لاج رکھ لے، تجھے مصطفیٰ کریم کے کپڑے کا واسطہ ہے، پیارے آقا کی امت کی مغفرت فرما دے، پیارے آقا کی امت کو معاف فرما دے۔ یہ مصطفیٰ کریم ہے جو پیدا ہوئے تھے تب بھی رب حبلی امتی، اور دنیا سے وصال فرمایا تھا تب بھی رب حبلی امتی، اور جب جبہ اویس قرنی کو بھجوایا ہے تب بھی کہا ہے ان سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں رب کائنات اس جبے کا واسطہ ہے، اس کپڑے کا واسطہ ہے، سرکار کی امت کی مغفرت فرما۔ غیب سے آواز آتی ہے اویس ہم نے مصطفیٰ کریم کی آدھی امت کی مغفرت فرما دی ہے، تیری دعا سے آدھی امت کو بخش دیا ہے، تیری دعا سے آدھی امت کو معاف فرما دیا ہے، تیری دعا سے آدھی امت کی بخشش فرما دی ہے، مغفرت فرما دی ہے۔ اویس قرنی عرض کرتے ہیں پروردگار جب آدھی کی تو نے مغفرت فرما دی ہے تو آدھی کیوں چھوڑ دی، اس کو بھی معاف کر دے۔ غیب سے آواز آتی ہے اویس قرنی آدھی امت کو تیرے دعا سے بخشا ہے، آدھی امت کو تیری دعا سے معاف کیا ہے، آدھی امت کی مغفرت تیری دعا سے کی ہے، اور آدھی امت کو عبد القادر بخش پائے گا، آدھی امت کو غوث اعظم بخش پائے گا، آدھی امت کو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا بخش پائے گا۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں غوث اعظم کا ذکر وہاں پر بھی ہوا تھا، میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا۔ آج بات